اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے سبق میں محترم سامعین سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تشریح پیش کروں گا۔ حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، خواہ وہ زبان سے ہیں، خواہ اپنے اعمال سے ہیں، اعضاء سے ہیں، وہ تعریف کرنے والے چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے درندے ہیں، پرندے ہیں، یا ابھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات اپنی اپنی زبان کے اندر، جتنے بھی انسان، جتنے بھی جنات اپنی اپنی زبان کے اندر اپنے افعال سے جو بھی تعریف کریں گے، وہ ساری کی ساری تعریفیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ہوتا ہے ساری مخلوق، تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو عالم کا لفظ پہلے ہی جمع ہے، لیکن یہاں پر عالمین، عالم کی آگے پھر جمع بنائی گئی ہے۔ جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات کئی گروپوں کے اندر، کئی تقسیمات کے اندر بٹی ہوئی ہے، کتنی ہی اس کی انواع و اقسام ہیں۔ مثلا سمندری مخلوق ہے، یہ کئی انواع و اقسام کی ہے۔ ایسے ہی فضا کے اندر رہنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق، آسمانوں کے اوپر رہنے والے فرشتے، جنت کے اندر رہنے والی حوریں، یہ سارے کے سارے مختلف عالم ہیں۔ تو سارے عالم کا وہ پروردگار ہے، سب کو پالنے والا، اور ہر ایک کی خوراک کا انتظام اللہ نے کیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ فرشتے ہیں، ان کی خوراک اور ہے، جنت کی حوریں ہیں، ان کی خوراک اور ہے، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ان کی خوراک اور ہے، جنات ہیں، ان کی خوراک اور ہے، انسان ہیں، ان کی خوراک اور ہے، چوپائے ہیں، ان کی خوراک اور ہے، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کی خوراک اور ہے۔ تو جتنے عالم ہیں، ہر عالم کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق کو اس کے مطابق رزق دینے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، مہربان اتنا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے، اور رحیم اتنا کہ 70 سال تک یا اس سے زیادہ زندگی جو اللہ نے اس کو دی، ساری زندگی بتوں کی پوجا پاٹ کرتا رہا، سورج کی پرستش کرتا رہا، چاند ستاروں کی عبادت کرتا رہا،
درختوں کو خدا مانتا رہا، لیکن جب اس نے ساری زندگی گزارنے کے بعد آخر کے اندر آ کر بھول کر بھی اپنے اللہ کو پکار لیا تو پھر بھی حق تعالی شانو اس کی سنتے ہیں، اس کی سنتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا 70 سال تک یا صنم پکارنے والا بھول کر کہتا ہے یا صمد، تو حق تعالی شانو فوراً جواب دیتے ہیں نعم یا عبدی، نعم یا عبدی، نعم یا عبدی۔ اللہ اپنے بندے کو کتنے پیارے انداز سے جواب دیتے۔ یہ ہے رحیم کہ بھول کر بھی پکارنے والے کافر کو، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پکارا بھول کر، تو اللہ نے اس کی پکار کا جواب دیا۔ اور حق تعالی شانو جتنے کافر ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن رحیم ذات ان سب کے اوپر اپنا کرم بھی کر رہے ہیں، اپنا فضل بھی کر رہے ہیں، دنیا کے زندگی کے اندر ان کو مال و دولت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، بغیر مانگے ساری نعمتیں حق تعالی شانو کی ذات ان کو دے رہی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی بھی ہے، راضی نہیں ہے۔ حق تعالی شانو دنیا کے اندر ان کو ڈھیل دے رکھی، ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حساب کا دن وہ ہے، اس لیے آگے فرمایا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن ساری مخلوق اللہ کے حضور پیش ہوگی اور حق تعالی شانو ہر ایک سے حساب لیں گے، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر تو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو حق تعالی شانو کی طرف سے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ خوش و خرم اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب سب کو دکھاتا پھرے گا۔ اور اگر اس نے بد اعمالیاں کی ہیں، برے اعمال کیے ہیں، تو پھر اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پھر وہ حسرت کرے گا، واویلا مچائے گا، پکارے گا، تباہی اور بربادی اپنی اس کو نظر آ رہی ہوگی، اللہ کی طرف سے ہونے والا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور عذاب کے اندر پھنسا ہوا ہوگا۔ اس وقت سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ اس کی کوئی مدد کرے گا، نہ اس کے کوئی قریب آئے گا، نہ اس کی کوئی سنے گا چیخو پکار، جیسے وہ مرضی پکارتا رہے اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے کہ جو فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان کو چھڑا سکے۔ اور اگر بالفرض زمین و آسمان کے درمیان والی خلا ساری کی ساری سونے سے بری ہوئی اس کے پاس موجود ہو، اور وہ چاہے کہ میں یہ فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑا لوں، تو فدیے کے طور پر اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، یہ مالک ہے، ساری کی ساری چیزوں کا، بدلے کے دن کا بھی مالک۔ اس دن جتنے واقعات پیش آنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔